اس نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ آیت اللہ ہمیں دے دیتا تو ہم عید مناتے. سمجھ آئی نا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی تھی جس میں تکمیل دین کا اعلان ہے اور نعمت کے مکمل ہونے کا اعلان ہے اور ہمارے دین کا نام دین اسلام رکھا، یہ اعلان ہے. تو کہا یہ آیت ہے اگر اللہ ہمیں دیتا نا تو ہم عید مناتے. اچھا اس نے تو یہ کہہ دیا. یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، مسلم میں، دیگر اکثر کتب کے اندر تفسیر القرآن کا چیپٹر کھولیں، ترمذی کا 6واں باب ہے تفسیر القرآن کا، آپ کھولیں، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مشکات شریف میں بھی ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے آگے سے پتا کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تمہیں آیت ملتی نا تو تم تو ایک عید کرتے. تمہیں پتا ہے جب ہمیں ملی تھی تو کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا بتلائیے. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے لیے 2 عیدوں کا موقع تھا. کہا وہ کیسے؟ فرمایا ایک ہم اپنے نبی کے ساتھ حج کر رہے تھے، نبی کے ساتھ حج کرنا بھی ہماری عید تھا، اور دوسرا جمعے کا دن تھا. تو فرمایا ہمارے لیے جمعے کا دن بھی عید ہے. اب اس جملے کا کوئی لطف لے تو مجھے مزہ آئے. فرمایا تمہیں آیت ملتی تو ایک عید کرتے، جب ہمیں ملی تو 2 عیدیں تھیں. یہ حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں. اب یہاں سے میں ایک بات اور بھی بتلا دوں، کسی نے بھی نہیں کہا ہے فاروق اعظم آپ کیا بات کر رہے ہیں، عیدیں تو اسلام میں 2 ہیں، ایک چھوٹی تے ایک بڑی تے، تسی تیسری عید کتھوں کر لیے بھی ایک آیت آوے تے تسی کہندے ہو 2 عیداں ہو گئیاں. میرے بھائی پتا چلا کہ یہ جو بات ہے نا یہ لوگوں نے سمجھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی خوشی والی بہت بڑی چیز آ جائے تو وہ دن عید کا ہوتا ہے، تو پھر مصطفیٰ سے بڑی خوشی والی چیز ہی کون سی ہے؟ آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں جناب. اب اس بات کو سمجھیے. اور یہیں سے علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، اگر آپ توجہ کریں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جائے گی اور یہ میلاد کی محفل کرنے کا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا اور عید میلاد النبی کا جلوس نکالنے کا بھی آپ کو لطف آئے گا. میں نے کہا میری جان قرآن کی ایک آیت آ جائے تو 2 عیدیں ہوتی ہیں، جس پر ساری آیتیں نازل ہوئی جس دن وہ نبی خود آ جائے تو عید کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں عید دیں تو 2 ہیں تو تیسری کوئی نہیں. میں حضرت شاہ صاحبان کی توجہ چاہتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ ان کے چہروں کو دیکھنا، اگر یہ پر رونق ہو جائیں تو آپ بھی ہو جانا. پھر میں نے کہا یار میں جب فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد صاحب ایک دن بڑی کمال کی بات کہہ گئے. فرمانے لگے کہ یہ 2 عیدوں والے نا جو کہتے 2 عیداں نے تیسری ہے ہی کوئی نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان بیچاروں کا علم کم ہے، حالانکہ ہر جمعہ عید ہے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں نہیں. ہاں یہ ضرور کہو کہ جن میں جماعت واجب ہے وہ 2 عیدیں ہیں، باقی جن میں جماعت نہیں وہ بڑی عیدیں ہیں. سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، 52 اے 52 دے 52 عیداں جے. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو جماعت بھی کوئی نہیں. تو ربیع الاول نو کہتے عید ہے تو جماعت کتھے؟ تو میں کہا جی میں جمعے چ کوئی نہیں ہوتا ہی، ربیع الاول والے دن بھی کوئی نہیں، جی میں وہ عید ہے انج یہ بھی عید ہے. بلکہ حضرت شاہ جی میں فیصل آباد میں تقریر کر رہا تھا تو ایک بندہ میں نے کہا اسی تھی جمعے نے جماعت کرائی دی ہے. میں کہا کیڑی ہے؟ جمعے والی. تو میں کہا جی وہ عید ہے تو پھر جمعہ کیس لے پڑے آئی؟ آخر نہیں وہ تو جمعہ. تو میں کہا جی جمعہ پڑے تو پھر عید کیس لے پڑی ہو؟ اب بولیں تو صحیح نا یار سبحان اللہ. تو میں نے کہا یہ بات آپ یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی سر لگانے والا بیلی ہے کہ جو آپ سے بات نہیں کر سکے گا. اساں تو پھر راہ ڈک لینے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے آپ سنتے ہی رہتے ہیں نا. مسلک کی بات ہو ہسی کہنا کھلو پھر ہن پتر پورا تعارف کرا کے جانا، اینج نہیں جانا. اور ویسے بھی عید پڑھنے کا شرعی ٹائم جو ہوتا ہے وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور زوال تو پہلے مک جاتا ہے. تو میں کہا تو 2:30 بجے کیڑی عید پڑھدا پھردا ہے؟ تو کہندا نہیں یہ تو مینوں کوئی نہیں سی پتا. تو میں کہا کاکا جی پتا ہوندا تو پھر سننی نہ ہوندا. آواز کمزوروں والی جوانوں والی سنائیں ذرا. تو اس واسطے یہ چورن مت بیچا جائے کہ عید ہے تو اسی جماعت کرانے ہو بھاجی کوئی نہیں ہوندی. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جمعہ عید کا سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں. 52. میرے آقا کریم نے فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا. فرمایا یہ جمعہ اللہ نے سارے دنوں کا سردار بنایا ہے. اور اگلی بات فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے عید ہے. ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ عید ہے. بلکہ میں لگے ہاتھوں یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کر دوں، اللہ کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ کو لطف آئے گا. پوچھا گیا یہ اگر آپ نسائی شریف حدیث نمبر 1047 اٹھائیں نا اس کے اندر یہ مضمون ہے. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا میرے آقا یہ بتلائیے جمعہ عید کا دن کیوں بنا؟ تو میرے نبی نے فرمایا فیہ خلق آدم و فیہ قبض. فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اسی دن فوت ہوئے تھے، اس لیے یہ جمعہ ہے، عید کا دن بن گیا. اچھا آدم علیہ السلام پیدا ہوں پھر تو عید ہے، پر وہ فوت بھی تو اسی دن ہوئے نا، تو پھر بھی عید ہے.
تو میں نے کہا ایک سوال تو یہ حل ہوا کہ نبی آئے تب بھی عید ہے, نبی جائے تب بھی عید ہے, تو ہمیں تانا نہ دیا کرو 12 ربیع الاول والے دن نبی آئے ہیں تو آنے کی خوشی کرتے ہیں, گئے ہیں تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے. میں کہ آدم آوے تے تامی عید ہے, جاوے تے تامی عید ہے. نبیوں کے جانے پر تو یہ غم والا تصور ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات سمجھو نا, میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ نبی آئے تب بھی عید ہے, نبی جائے تب بھی. تو آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, کئی چپ ہو گئے تاری صاحب کی پہ کہندے نے. میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے, جب نبی آتا ہے نا, ہوں میں کوئی نہیں کہنا تے توانوں ہی میں چیک کرنا کتنے بیٹھے ہو, جب نبی آتا ہے تب بھی عید ہے. کس کی؟ امت کی. کہ جب نبی آ رہا ہے تو امت کے لیے پیغام آ رہا ہے, رحمت آ رہی ہے, شفقت آ رہی ہے, برکت آ رہی ہے. نبی آ رہا ہے. امت میں جب نبی آ جائے تو یہ عید ہوتی ہے امت کی کہ آج نبی آ گیا. جب تک نبی رہتا ہے کبھی عذاب نہیں آتا ہے. یاد رکھو وہ علاقے برباد نہیں ہوتے, اس لیے تو ہم بچے ہوئے ہیں کہ وہ ہیں. جملے کا لطف لیں سارے حضرات, لطف لیں سارے حضرات. تو میں نے کہا نبی جب آئے نا تو اس وقت تو امت کی عید ہوتی ہے, اور جب نبی جاتا ہے تو نبی کی اپنی عید ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تم نے ہمارا پیغام پہنچایا, آج ہم تم سے اور راضی ہو گئے ہیں. نبی آئے تب بھی عید ہے, نبی جائے تب بھی عید ہے بھائی جان. اس لیے پہلے یہ نکتہ سمجھیں گے تو پھر آگے چلیں گے نا. اچھا یہ اگر سمجھ آ گیا ہے آپ کو تو پھر آگے چلیں. میں نے کہا آدم علیہ السلام آئیں تو عید ہے. میں ہوں پھر مٹھا جیا بولنا جے, مینوں دسیا سی حمزہ نے بھی ساڈے بندے بڑے ہی ذوق والے جے, تے واقعی ذوق والے. پر ایتھے ہوں ذوق دا پیمانہ بھی ویکھو نا, 80% ہے, 90% ہے, 100% ہے, یا 111% ہے. اور میں آکھیا جس دن آدم علیہ السلام آوے وہ تو بن گیا عید, تو جس دن سارے نبیوں دا امام آیا پھر 12 ربیع الاول عید کیوں نہیں ہے؟ او واہ بھائی واہ, زندہ آباد, جزاک اللہ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ تو بات سمجھنی چاہیے حضرات, بات سمجھنی چاہیے. خیر بات دور نہ چلی جائے, ذرا واپس پلٹیے. جو میں بات سمجھا رہا ہوں میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو میرے استاد جی کہنے لگے ادھر ویکھ گل میں آ سنان لگا سی. وہ فرمانے لگے ایک جی چھوٹی عید ایک جی وڈی عید. تو فرمایا پتہ ہے انہاں دوواں نوں کیوں مانتے باقی کیوں نہیں مانتے؟ اسی استاد جی دسو. کہندے جی وڈے تے لبدیاں جے کھلاں. کیوں جی شاہ صاحب ایسے ہی ہے جی پیر صاحب, وڈی تے ملدیاں جے کھلاں تے چھوٹی تے لبدا جے فطرانہ. تے میں مٹھا جیا بولن لگا جنہاں نوں کھلاں لبن انہاں دی عید ہے, جنہاں نوں فطرانہ لبے انہاں دی عید ہے, تے جنہاں نوں حسنین دا نانا مل جائے انہاں دی بھی عید ہے. پھر بس ہونے اینی گل ہے. میں کہا استاد جی سفر ہی پینڈے ہی مکا چھڑے جے. کہندے اصل مکدے ہی ایداں نے نا, بڑیاں بڑیاں گلاں ہوندیاں جڑے لوگ دلیلاں تے نہیں مانتے, لیکن ایک عقل چ کھانے چ بہ جائے تو سبحان اللہ. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ عزیزان مکرم اس واسطے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج آپ کی محفل کا ٹائٹل بھی محفل میلاد مصطفیٰ, تو گل ساری سرکار دی ہے. تو میں کہا آدم علیہ السلام آ جان تے عید ہوے, تے جہاں دی ساری گل ہے سارا جان جہاں واسطے بنے وہ آ جان تے عید نہ ہوے, یہ سوچی بھی نہ. یہ عید ہوگی اور ایمان والے مناتے رہیں گے. اور یہاں پر میں بات نہ کروں تو یہ بات مکمل نہیں ہو سکتی. سبل الہدیٰ والرشاد, آپ اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیں, یقین فرمائیں یہ سیرت کی کتاب ہے, سیرت خیر العباد. اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں ذرا. اس کے اندر میلاد والے چیپٹر میں یہ لکھا ہوا ہے, سنا دوں آپ حضرات کو اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیوانوں, اس میں لکھا ہوا ہے. فرمایا حبیب پاک علیہ السلام کا جو میلاد ہے یہ منانے والے خوش نصیب سنیں. فرمایا کہ ایک شخص کو نبی پاک کا دیدار ہوا, زیارت ہوئی. اس نے کہا حضور یہ جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں نا تو آپ کی امت آپ کے نام کے جلسے اور جلوس اور لنگر اور جھنڈیاں اور خوشی کا اظہار یہ بڑھ رہا ہے, یعنی بڑا سلسلہ بڑھ رہا ہے. تو کیا آپ اس پر خوش ہوتے ہیں؟ سارے میلاد کرنے والے حمزہ پائی انہاں دی ٹیم پورے پنڈ دے چودھریاں تو لگ کے تے کلے ٹھوکن والے بیلیاں تک, جنہاں سارا دن کلے ٹھوکے تا تمبو زمبو لائے, سٹیج بنایا, ساؤنڈ والے کے سارے بھرا غور نہ سنیا جے, چوڑ پکاؤن والے تے پیک کرن والے تک. توجہ نہیں فرما رہے سارے بھرا ذرا غور نہ سنیا جے. یہ دا کی جواب ہے؟ حضور تہاڈا میلاد کردے بڑے خوش ہوندے نے, یعنی کوئی دریاں وچھاندا پیا تے کوئی جلوس تے کوئی لیٹاں تے کوئی کیمرے تے کوئی پیسے دیندا پیا تے کوئی ادھی رات ہی بیٹھا ہے اپنا بسترا چھڑ کے تے بڑا راضی میرے حضور دا میلاد ہوندا پیا تے خوش ہوندا پیا. حضور تسی بھی انہاں تے راضی ہوندے ہو؟ ہائے 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 ہائے, مینوں کہنا نہ پوے, سمندری والے چس آ جانی چاہیے. فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی, فرمایا جیڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی اودے ہی جمن تے راضی ہاں.
اللہ اکبر. کو گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں؟ مفتی دے کہا دے نعرے نے تسی دعا کریا کرو. جزاک اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ذرا سبحان اللہ فرما دیجئے پیار کے ساتھ. گرامی قدر حضرات, بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو اس واسطے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا کریں. جناب آپ تشریف نہ لاتے تو یا کوئی بہار ہونی ہی نہیں تھی. یہ سب بہاریں ہیں ہی حضور کے لیے. کیوں؟ گال ساری سرکار دیے ہے ہی ان کے لیے. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دوستان مکرم, یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے, اور بات کہہ رہا ہوں کہ جب یہ آیت آئی, اصل الیوم اکملت لکم پر میں کلام کر رہا ہوں, جب یہ آیت آئی کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا, یہودی کہتے اگر ہمیں ملتی تو ہم عید کرتے. کیوں؟ تکمیل دین ہے کہ اب ہمارے نبی کے بعد نبی بھی کوئی نہیں, ہماری کتاب کے بعد کتاب بھی کوئی نہیں, اور ہمارے دین کے بعد دین بھی کوئی نہیں. میں نے کہا یہ اعزاز ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات کو ملا ہے, تو اس پر تو ہمیں خوش. اسی لیے تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ آئے تو جوان خوش ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم بازو کھڑے کر کے کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت. یہ ہے اصل انداز. آپ بات سمجھے آپ سارے حضرات؟ اب آئیے ذرا آگے کی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. دوستان گرامی, اس آیت کے اندر فرمایا تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے. کیا کر دیا گیا ہے؟ اور آگے فرمایا تمہارے اوپر ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے. اب یہ جو نعمت ہے نا, نعمت, اس سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے اس سے مراد نبوت ہے. ویسے بہت ساری چیزیں اور بھی مفسرین نے بیان کی ہیں, لیکن ایک یہ بھی ہے کہ محبوب آپ پر ہم نے اپنی جو نعمت نبوت ہے اس کا تاج ہم نے مکمل فرما دیا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا نہیں, یہ یاد رکھ لیجئے. اور پھر اس بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو اگلا جملہ سمجھ آ جائے گا. فرمایا ہم نے جو آپ کے لیے دین پسند کیا ہے یہ ہے دین اسلام. اس کا نام کیا ہے؟ دین. اچھا ادھر آئیں جناب. اس میں علماء فرماتے ہیں پہلے جتنے دین تھے نا وہ سارے کے سارے پہلے نبیوں کی جانب منسوب ہوتے تھے. یہ دین موسیٰ ہے, یہ دین عیسیٰ ہے, سمجھ آ رہی ہے, یہ دین نوح ہے, یہ دین ابراہیم ہے. لیکن جب بات آئی نا حضور کی تو فرمایا یہ دین اسلام ہے. اسلام یہ سلام سے ہے, اور سلام یہ رب کا نام ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ نے جو دین دیا ہے وہ اپنے نام سے منسوب کر کے پھر مصطفیٰ کو دین عطا فرمایا ہے. اگرچہ اس کو دین محمدی کہنا بھی جائز ہے, مسئلہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے قرآن میں جو نام رکھا وہ دین اسلام ہے, اور یہ سلام ان سے ہے, اور سلام سلامتی سے ہے, اور یہ اللہ کا نام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی نسبت ہی اللہ نے اپنے نام اور اس میں جو صفاتی ہے اس کی جانب فرمائی. اور یہاں پر یہ بھی نکتہ سننے والا ہے. پہلی بات کہ اس دین کی عظمت ہے کہ اللہ نے نسبت اپنے مبارک نام کی جانب فرمائی. دوسری بات, اس کو دین اسلام کہتے کیوں ہیں؟ توجہ ہے حضرات میرے پیارے بھائیوں کی, دین اسلام کہتے کیوں ہیں؟ فرمایا یہ دین سلامتی والا ہے. اچھا یہاں سے ہمارے کئی لوگ نہ ٹھوکر کھا گئے, دین سلامتی والا ہے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جیڑا جتھے لگا ہی لگا رہنے دیو, آپ کو کیڑی لوڑ ہے کسی نے کو گال کرنے دی. ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ عدم برداشت کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے. کم از کم بندے کو چاہیے کہ بندہ برداشت کرے اور اپنا موقع جب بیان کرے اگلے دا بھی سنیں. آپ کرتے رہتے ہیں جدوں کو اگلا آگے جب پھر چیکا مار دینے, تو میں کہوں حوصلہ کرنا. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہر بندہ اپنی حد میں رہے, لیکن ہمیں اصل پتہ ہی نہیں کہ یہاں بیان کیا ہو رہا ہے. ادھر دیکھیں میری طرف. اور میرے بھائی یہ کہنا کہ جڑا جتھے لگا دین سلامتی والا دین تو محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے, تو میں کہا جی دین دے وچ امن یا اور شے ہی کوئی نہیں, تے پھر جیڑی جنگ بدر سی یہ کیوں ہوئی, تے جنگ احد کیوں ہوئی؟ نبی پاک دے زمانے 74 جنگاں لڑیاں گئیاں, تے یہ پھر کیوں ہوئی؟ یہ دا کو دسو. یہ تو نہیں مینوں پتا. تے میں کہا اے تے تینوں دسن آیا. اب بات کو ذرا سمجھے آپ حضرات. ذرا ہم نے نا یہی سمجھا اصل نہ سانو گھر بیٹھے بٹھایا اسی اما دے جھولی دے وچ ہی سی, تے سانو اللہ دیاں آوازاں تے کلمہ طیبہ دا ورد یا رسول اللہ کہن والیاں ساڈیاں ماما. سمجھ آئی نا؟ سانو اصل پتہ کوئی نہیں یہ دا مول کیا ہے. توجہ ہے نا سنگیو؟ تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دین سلامتی والا ہے, لیکن پتہ کس پہلو سے؟ ادھر دیکھیں ذرا, ادھر دیکھیں آپ کو سمجھاؤں. سلامتی والا دین اس اعتبار سے ہے, فرمایا کوئی بندہ کسی بھی پہلے دین میں ہے, کسی بھی, اور آپ کو میں یہ بات بتلاؤں شاید آپ میں سے اکثر بندے پہلی مرتبہ سنیں گے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اس وقت کتنے مذہب پائے جاتے ہیں؟ 4200 مذہب پائے جاتے ہیں, 4200 پوری دنیا میں, اور ان میں ایک سچا ہے جس کو مذہب اسلام کہتے ہیں. اور اگلی گل تے
जुर्रत वाला बंदा बोले दुआ मुंह अपना थल्ले रखे, और इन मुसलमान कहलवानों में से अगर हक पर है तो सुन्नी या रसूल अल्लाह कहने वाला हक पर है। वाह भाई वाह, सारी बात बड़ी हिम्मत दे नाल सुनने वाले बंदे बैठे ने, मेरा दिल खुश होया जनाब। मैं जो बात कह रहा हूं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे सोने जवानों, आबाद रहो शाला, एक काफिला इंजी मदीने जावे, समझ आ रही है, और ये सारे चले जाएं और पीरा नाल चलिए तो फिर सुभान अल्लाह हो जावे हैं। नाथ खाना नू टिकट दे दिओ, कदी मौलवियां नू दे दिओ ते असीं भी टुर जावांगे जनाब, को मसला ही कोई नहीं है हुण। ओ वाह भाई वाह जी, ओ जवाना जज़ाकल्लाह सोने, अल्लाह तेनू बरकत देवे, अल्लाह तेनू बरकत देवे। मैनू ये नारा बहुत ही प्यारा है, यकीन अल्लाह ते करो। जे जागदे बैठे हो तो गल सुनावा, तो मैं कह रहा हूं ये दीन सलामती वाला, इसका मतलब क्या है कि कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, जब वो कलमा पढ़ ले, इधर देखे मेरी तरफ, दीन इस्लाम पता कैसी सलामती देता है, फरमाया इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, फरमाया जब कोई कुफ्र छोड़ के कलमा पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। और ऐ जरा जुमला सुनिया जे तो लोगों के चेहरे भी पड़े आ जाए। यही वजह है जिन सहाबा ने ईमान कबूल किया ना, उनकी पिछली जिंदगी पर बंदा इतराज नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि ना पीछे इंज कीता सी तो फलाना, इंज सी तो फलाना, ना ना, ये घटिया बोली कोई नहीं बोल सकता। क्यों कि कलमा पढ़ने से जब अल्लाह ने पिछले गुनाह माफ कर दिते, ओ पलीता तू कौन है जरा अजे तो सहाबा ते इतराज करता पे? हाथ खड़े करके बोलो, ये है असल मसला। को समझ आई है? कोई नहीं आई है? इस वास्ते बिल्कुल सहाबा कराम पर तनकीद नहीं हो सकती। पहले जो मर्जी की था उन्होंने दुश्मनी की थी, ओ भाई जो मर्जी है, जो तो कलमा पढ़ लिया है, ये दीन सलामती वाला है। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है ना? इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठाओ। यही तो बात है, इस अंदाज से बात समझी समझाई जाए, मैं यकीन से कहता हूं कोई बंदा ना सहाबा का गुस्ताख हो सकता है, ना आले रसूल का गुस्ताख पैदा हो सकता है। और अगली बात, इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाई जाए। दीन इस्लाम सलामती वाला, इसका एक माना यह है, और दूसरा माना पता क्या है? अल्लाहु अकबर। इस्लाम हमें हमारा जो असल मकाम और वकार और हमारा हिस्सा है, कानूनी एतबार से, इंसानी एतबार से, हकीकी एतबार से, हमारी मुआशरती एतबार से, वो सारे का सारा अगर देता है तो हमें इस्लाम देता है। दीन इस्लाम में इतनी सलामती है। ऐसे ही कोई बंदा किसी पर कह दे कि इस बंदे ने बदकारी की, हमारा इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ करता है, कहता है अंज नहीं, गवाह लिया तो दियां शर्तां ने, अगर नहीं तो मत लाइए तो फाड़ के उन्होंने जेल ही देते थे। कैसा इस्लाम बंदे की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करता है, समझ आ रही? और इस्लाम कैसे तहफ़्फ़ुज़ करता है? सानू ने नबी पाक ने फरमाया मन सत्तरा मुस्लिमा सत्तरा हुल्लाहु यौमल क़ियामा, अगर तुमने किसी को गुनाह करते देख लिया है, उसके ऊपर पर्दा डाल दो, अल्लाह क़यामत वाले दिन तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डाल के तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन ये होता है उस बंदे के लिए जिस जो गलती से ये जुर्म कोई भी कर बैठे, चोरी बदकारी कैसा भी जुर्म हो, लेकिन अगर वो आदी मुजरिम है तो फिर बताना जरूरी है ताकि उस ठग से बाकी भी बच जाएं। आवाज कमजोरों वाली है फिर आप हजरात की। बोलो बाबियां वास्ते बोलो, खुदा दियो बंदे हो और जियो बाबा, वाह वाह। मरहबा मरहबा। वाह भाई वाह, जज़ाकल्लाह बुजुर्गो, अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाए। मेरी महफिल दे विच अमूमन बाबे बोल जाते जे, तो जदों बाबा बोल के नारा ला छड़े मैं कहना ऐ वेख लो मेरी तकरीर दे 100/100 नंबर आ गए जे। बाकी किसी को सौदा पसंद ना है तो मैं कर की सकना, मेरे पास है ही अहमद रजा वाला, गौसे आजम वाला, अल्लाह बरकत अता। अब देखिए मैं जो अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीज मेरे दोस्त, ये है हमारा दीन सलामती वाला। इस्लाम हमें यूं तहफ़्फ़ुज़ देता है, समझ आ रही मेरी बात की? और इधर देखें तो अगली बात भी कह सकता हूं, जरा तवज्जो फरमाएं तो गिरामी कदर हजरात, हमारा जो इस्लाम है हमारी मुआशरे की ऐसी हिफाजत करता है। तिरमदी शरीफ के अंदर एक पूरा चैप्टर कायम है। पिंड देहात वाले लोगों को ਇਹਦਾ ज्यादा मसला ਹੁੰਦਾ ਤੇ वैसे तो शहरों भी काम घट कोई नहीं हैगा, लेकिन पिंडां वालों ਨੂੰ ज्यादा लोड़ जे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब ये हदीस है, पूरा बाब इमाम तिरमदी ने कायम किया, बाबू इमाततिल अज़ा अनित तरीक। फरमाया कि रास्ता ओ पुत्र
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੌਲੀ ਤੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਕੱਢ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਤਬਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੁੰਨੀ ਬੇਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਲੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਮੱਠੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਕਰੀਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਬਾਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਖਾਦਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਲਿਕ ਕਦੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਫਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਖਤਮ ਬੁੱਕ ਬਸ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਣਾ, 35 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ, फिर ਉਹਦੇ बावजूद बहरहाल अल्लाह उनका भला करे। मैं फिर भी दुआ हिदायत करता हूँ, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे, लेकिन मेरा मालिक फजल फरमाएगा। आप ज़रा तवज्जो करें, हमारे हाल पे मेहरबानी किया करें। पिंड थान तुहाडे वास्ते गल बड़ी टाप दीजिए, और वो क्या है, नबी पाक ने फरमाया जो रास्ता साफ कर देना, यानी सड़क बनना है, वो रोड़ा वट्टा कंडा पिया ना, मुसलमान ने इस वास्ते हटा छड़िया भी इत्थों मेरे भरा लंघण वाले नूं सौख हो जाए, फरमा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। आ साडे कई बंदे हुंदे जी ऐसे, यकीन फरमाओ, मैं राह दे उत्ते वड्डा सारा जंप बना करना, मैं अगले दियां पुलियां ढा के राह बंद कर देना, मैं बस चंगी भली सड़क हुंदी है। पीर साहब की बला चंगी भली शाह जी, वो पिछों ट्रैक्टर ट्राली टपदा सी, इस साल तो रक्षा भी मुद्दा हो गया है, वड वड के सिट्टी आउंदा बन्ने, ਇੱਥੇ तक मेरा बन्ना आउंदा है, मैं नहीं जमीन देनी। मैं क्या बुजुर्गो जे नाराज ना होवो, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਗਜ਼ ਜੇ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਉਹ ਕੋ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੋ, क्यों राह डक्की जाते हो यार। समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही, थोड़ी औखी गल हो गई है मेरा ख्याल है, लेकिन ये मिलाद मुस्तफ़ा का पैगाम तो यही है ना, समझ आ रही है दोस्तों। इंज ना करया करो, ए बिल्कुल गलत बात है। मैं राह डक लेना तो बाद चुक चुक के अगे हर चीज मारनी। समझो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया यसिरू वला तुअसिरू, फरमाया लोगों खुशखबरियां सुनाया करो, तंगियां ना करया करो। समझ आ रही ना, आसानियां पैदा करया करो, लोगों की मुश्किलात ना खड़ियां करया करो। बशिरू वला तुनफिरू, फरमाया खुशखबरियां सुनाया करो, नफरता ना फैलाया करो। ए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस है पाक जे अर्जे कर दे पे ए जे दीन इस्लाम, ए जे सलामती वाला दीन है। केड़ा दीन है जनाब? और अगर मैं समझा पाया ना तो आ देखो, मैं मट्ठा जा बोलांगा तो सारे नूं समझ आ जाएगी। दीन साडा पता नहीं, इंसान ते इंसान रह गया है, ये जानवरां दे भी हकूक दा तहफ़ुज़ करदा जे। आ फतह मक्का दा वाक़या पढ़ लो, नबी पाक एक जगह तो गुजरन लगे ना, मक्के दे करीब चल गए, आपने उत्थे बंदा खड़ा किया, फरमाया खबरदार इत्थे सवारियां या उधर दी घोड़े सारे टपा के लैके जाओ, तो या इत्थों अपनियां सवारियां दुलात के मट्ठे 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 टप के अगे जाओ। तो एक बंदे ने सवाल किया, हुजूर की वजह भी इत्थों यकदम ही मट्ठे हो जाना है? फरमाया झाड़ियां दे विच कुत्ती सूई इन्हें बच्चे दिते ने, ते तुहाडे घोड़ियां दीयां टापां दी वजह तो इहदे आराम दे विच खलल पैदा हो जाना है। और जेड़ा इस्लाम जानवरां नूं बेआराम करना पसंद नहीं करदा, ओह बंदियां नूं बेआराम करना किथों पसंद करदा है? बात समझ आ रही है मेरे सजनों के कोई नहीं आ रही है? इस वास्ते जरा गल समझने की कोशिश करो। और मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, ए इस्लाम होवे जिहड़ा जानवरां नूं हकूक दिंदा है। इसे वास्ते फरमाया हलाल जानवर घर च पाल सकते हो, पर 2 शर्तां जे। पहली ए जिहड़े तोते ते कुक्कड़ ते ये वो रखदे हो, फरमाया कबूतर वगैरह ये वो, इन्हां नूं अगर तो तुसीं कारोबार दी नीयत नाल रखिया, आंडे बेच दिओ, बच्चे बेच दिओ, इट्स ओके, बिल्कुल जायज़ है, रखो बेचो, तुहानूं जायज़ है। और दूसरी अगर बेचते नहीं ना, एक शौक ही है और दिल की नीयत है कि मैं इन्हां दी खिदमत करनी है, तो फरमाया फिर कर।
इन्हां दा दाना पानी का ध्यान रख। समझ आ रही है? और फरमाया अगर तेनों ये लगे ना कि मैं हुण इहदे ही ध्याने लग गया तो ना मैं तलावत कर सकदा पिया ते ना नमाज़ां, ते फरमाया फिर इन्हां नूं दूर कर छड्ड। औखी गल आ गई है मेरा ख्याल। ए हलाल जानवरां दे बारे जे हलाल है ते जिहड़े है नहीं हराम जिवें कुत्ते लड़ाई वास्ते रख लेंदे जे ना दोस्ता गलत ही करदा। मैं कई बंदियां नूं वेख्या, यकीन अल्लाह ते करो, मोटरसाइकिल ते कुत्ते ले जाण दे हुंदे, विचाले बिठाया हुंदा है, चादरां चूदरां लपेटियां हुंदियां ने। मैं कहा ना सजना इधर। और मैं एक बंदे ने कुत्ता रखिया सी, उन्होंने मैं पूछा, मैं जैनवन गल करदा पिया, कहंदा इस कुत्ते का 45,000 रुपया महीने का खर्चा है। मैं कहा जे मैं तेनों कहां कि तू 4500 मसीत नूं दे दे तैनूं मौत पै जानी है, कुत्ते वास्ते 45,000 तू लाई जाना है। कहंदा तारी साहब बड़ा ही झंझोड़ छड्डदे हो, फड़ के उक्का ही गिरबान च हत्थ पा लैंदे हो। मैं कहा हुण मैनूं इस तो सौखा तरीका आउंदा को नहीं सुणिया। यकीन करो मैं कई बंदियां नूं देखिया सवेरे झज्जर टाइम कुत्ते नूं लैके कदी ऐ सैरां कदी ऐ सैरां, और यकीन करो लड़ाई वाले कुकड़े नूं कुट्टण डे हुंदे ने। देखो मैं बड़े मतलब पहलों ही कहते हैं मौली साहब बड़े जज्बाती हो जाते हैं, चलो अज मैं आ हल्कियां हल्कियां कड़ियां आ गई तो मैं ठंडा होकर गल कर लेना। ये कुकड़ दियां लत्तां घुटदा कदी अपने अब्बे दियां घुट के वेख जरा, आवाज़ कमजोर वाली है, जवाना वाली चाहिए है मैनू। क्यों हजरत जी मैनू दसना यार, अल्लाह दे बंदे झज्जर टाइम इनू कदी झज्जर टाइम कुत्ते नूं छड्ड के वुजू करके सिर सजदे च रख, मैनू पता भी तो लगे ना यार रब वास्ते भी उठिया। अल्लाह दे बंदे असीं की करदे पे, असीं किहड़े पासे जांदे पे। मिशकात शरीफ च रिवायत है कबूतर उड़िया जांदा सी ते मुंडा पिछे दौड़िया, फरमाया शैतान दे पिछे शैतान जांदा पिया। कबूतरबाजो की हो गया जे मणके भना लैंदे हो, मोटरसाइकिलों ते वजदे हो, खालियां च डिगदे हो, नालियां च डिग पैंदे हो, फिर कबूतर जांदा पिया। जिन्ना ओहदा ध्यान रखना है कदी नमाज दे टाइम दा भी ध्यान रखिया ही नहीं। हुण नहीं तुसीं बोलना, ऐ तो गल्लां ते साथ नहीं दिंदे तुसीं मेरा चन्न। और थोड़ा जिहा ध्यान रखिया करो यार, साड़ियां ना तरजीहात बदल चुकियां ने, समझ आई ना, साड़ी सोच बदल चुकी है। सानू जो करना चाहिए सी वो नहीं करते पे, और जो नहीं करना चाहिए वो बड़े शौक ना करी जाने। मेरे अजीज मैं बड़ी जल्दी दे नाल गल समेटदा पिया, चूंकि हल्की हल्की कणी भी बरकत लैंदी पई है, तो वह साउंड वालियां दी अपनी मजबूरी हुंदी है, तो लंगर फिर तुसीं खाना है, तो मैं मुखल नहीं होना चाहता। लेकिन अगर इत्थे भी बस करा तो पैगाम हो गया है, लेकिन एडी छेती तो मैं तुहाडी जान को नहीं छड्डण लगा ना। फरमाओ ना सुभान अल्लाह दरा प्यार दे नाल। फरमाया ये जिहड़ा दीन है सलामती वाला है। इधर वेखे पता किन्नी सलामती वाला जे, यकीन फरमाओ ये जिहड़ा दीन है ना साडा तहफ़ुज़ साडे घर च भी करदा है। यानी अगर माँ बाप की शान बयान करदा है तो नाल औलाद की भी बयान करदा है, अगर औलाद की बयान करदा है तो नाल पड़ोसियों की भी करदा है। आवाज़ कमजोर आ रही है, आवाज़ कमजोर आ रही है। माँ बाप के बारे इस्लाम फरमाउंदा है कि जेड़ा बंदा ये हुण ऐदा नहीं एक एक बंदा होके हौली हौली खिसक जाओ तो फिर ऐं तो नहीं ना चासनी, बह जाओ कोई मसला नहीं है यार, ये को पहली यारी छिट डिगी है जनाब, बह जाओ। ये जरा मेरी गल सुनो और तवज्जो दे नाल सुनो। मां प्यो का चेहरा वेखो, फरमाया कबूल हज का सवाब अल्लाह अता फरमा छड़दा जे। सदके जावां तुहाडी सुभान अल्लाह कहण ते है, कबूल हज दा सवाब। और सुनो 4 चीज़ां वेखना इबादत जे, 4 चीज़ां। नंबर 1 फरमाया अन्नज़रु इला वजहिल वालिदैन वन्नज़रु इलल काबा वन्नज़रु इलल मुसहफ वन्नज़रु इला वजहिल आलिम। फरमाया एक काबा वेखना इबादत है, एक कुरान नू वेखना इबादत है, एक मां प्यो दे चेहरे नू वेखना इबादत है, और एक आलिम रब्बानी दे चेहरे नू वेखना इबादत है। 4 चीज़ां जे, 4 समझ आ रही है। और ये वेख्या करो। और फिर अगली बात तवज्जो तलब है, मां बाप नू पता की आर्डर है, फरमाया अकरिमू औलादकुम व अहसिनु अदबहुम। फरमाया तुसी भी अपनी औलाद की इज्जत करया करो। एवें चौकां खलो के कई गालां कढ़ना शुरू कर दिंदे ने। अजकल के कई बुजुर्ग मादरत दे नाल अपनी औलाद ते बहुत सख्ती करते जे। मैनू तो रोक दो सख्ती घट करया करो, आप भी घट करो, मैं घट कर दी जे, बोलो ना यार, आप भी घट करो जनाब। अपनी औलाद नू गालां करे, कई बारी कहंदे तू मेरा है ही नहीं, मैं कहा शनाख्ती कार्ड ते लिखिया तेरा ही है, ये नहीं किते होर जांदा, बोलो ना यार। हजरत जी ये तेरा ही है, ऐ किहड़ी गल होई कि तू मेरा है ही नहीं। तो अच्छा फिर पता की कहंदे फलाणियां दा मुंडा देख किड्डा चंगा, मैं कहा ओनू पुछो ते तो बहुता तंग ही, दूर दे ढोल चंगे लगदे ही भाई। इस वास्ते अपनी औलाद नू इन्ना बिगाना ना करो कि ये फिर किसी होर दे बन जान, इन्हां नू अपने कोल बिठा। और मैं नौजवानों नू भी आखांगा तुसीं हर वेले मोबाइल च बड़े रहिंदे हो, किसी ने निकल के अपने मां प्यो की गल कर लिया करो। सुन लिया इत्थों तक रिवायत जे, तवज्जो इत्थों तक फरमाया जदों मां प्यो बुढ़ड़े हो जाण ना, उन्हां दे कोल अपनी मंजी डाया करो, उन्हां दे नाल गल्लां करया करो। फरमाया हसाया करो,
نہیں دیکھا نا کئی نے آج پہلی باری سنیا بھی یہ بھی روایت ہے. ہاں جی آ بھی روایت ہے. بوڑھے بزرگ اگر یہ ہسن لگ پینا انہاں دے ادھے دکھ بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جان. اور جنہیں انہاں نوں بیماریاں تے پیسے دوائیاں لے کے دیندے ہو کاش کہ تسی انہاں انہاں دے نال گلاں کر لو تو ادھیاں بیماریاں انہاں دے ویسے ہی ختم ہو جانیاں جے. تو انہاں بزرگاں نوں چاہیے اپنی اولاد دی عزت کرن. سمجھ آ رہی میری بات دی؟ اور عزت کرنی چاہیے. یہی نبی پاک علیہ السلام دا دین ہے. اور انہاں نوں سمجھاؤ. حضور کو پوچھا کہ اپنی اولاد نوں اسا کی سکھائے؟ میرے نبی نے فرمایا 3 چیزاں: ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب آل نبیکم وحب علی تلاوت القرآن. فرمایا اپنی اولاد نوں نبی دا پیار سکھاؤ, اپنی اولاد نوں آل نبی دا پیار سکھاؤ, اور اپنی اولاد نوں قرآن دے نال محبت دا پیار سکھا چھڈو. 3 چیزاں جے. کوئی کہہ سکدا صحابہ دا ذکر ہی کوئی نہیں. تو میں کہ قرآن تینوں جمع کر کے دتا کہنے؟ وہ تو صحابہ نے دیتا ہے. تو میں کہ قرآن نہ پیار کرے گا تو تینوں ابو بکر نال بھی ہو جائے گا, تینوں عمر نال بھی ہو, تینوں باقی صحابہ نال بھی ہو جائے گا. اللہ دیو بندے میں صحابہ کو جان چھڑا کے دوڑ دے ہو. اے گل میری لکھ لو, جیڑا آل دے پیچھے نسے اور صحابہ نوں چھڑ دے وے میرا پتر جے تو کتے کامیاب ہو گیا تو مینوں پھڑ لیں. جیڑا صحابہ دے پیچھے دوڑے اور آل نوں چھڑ گیا میں کہ جے تم ہی کامیاب ہو گیا تو پتر مینوں پھڑ لیں. جس طرح اللہ تے رسول دونوں نوں مننا ضروری ہے, جس طرح ماں تے پیو دونوں نوں مننا ضروری ہے, اسی طرح صحابہ تے اہل بیت دونوں نوں مننا ضروری ہے. کسے ایک دا گستاخ کدی گنڈے لگدا اے جی اصل مذہب اہل سنت. اور اے جی کمال میں ویکھ رہا کہ کڑیاں پہ رہیاں نے تو میں چاہتا نہیں کہ تسی زیادہ دیر تنگ ہو. میں آخری گزارش اور تقریر میں ختم کردا پیا. دوستو اے جڑیاں ہٹ گئیاں نے نا, کوئی نہیں ہوں میں بھی ہٹن ہی لگا ہوں. آہو توجہ میرے یار رکھیا جے. آخری گزارش میں تہاڈے نال کرن لگا. دوستو نبی پاک علیہ السلام دے میلاد چاؤن والے ہو, میلاد آؤ, لیکن اپنی جڑی ذمہ داریاں نے نا وہ بھی سمجھو ذرا. اپنی گھر دیاں ذمہ داریاں بھی سمجھو. اج کل اسی نا باہرلے اختلافات نوں کی کریے, گھر دے وچ ہی میدان جنگ بنیا. یقین اللہ تے کرو, میاں بیوی آپس لڑ دے, اولاداں آپس لڑ دے, نہ کریا کرو. 2 باتاں اور آخری گزارش, یہ 2 گلاں ہونیاں. ادھر دیکھا جے, نبی پاک کو پوچھا گیا حضور اچھی بیوی کیڑی ہوندی ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اچھی بیوی, اچھی زوجہ وہ ہوندی ہے جس لئے وہ دا شوہر گھر آوے نا تو دا اچھا استقبال کرے. علماء فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ویکھ کے خوش ہو جائے اور انہوں پانی پلائے بٹھائے. اگر انہوں پسند ہے نا کو کھانا وہ دے واسطے بناوے, اگر انہوں صفائی ستھرائی پسند ہے تو دے واسطے اچھے کپڑے پائے. اے استقبال دے ساریاں چیزاں جے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھی بیوی ہوندی, اسے حدیث دے وچ جے فرمایا جدوں دا شوہر کوئی جائز کام کہے نا تو وہ بیوی من جائے. اے نہ کہے کہ میں آج نہیں تے کل تے جناب میں آج کپڑے دھوتے آ تو میں تھک گئی ہوں تو میرے کو چاہ نہیں بن دی, آج میں ساگ نہیں بنا سکتی, آج میں کڑی نہیں بنا سکتی. انہیں جو کیا من جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ پہلی بات. دوسری بات, تیسری بات ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھی بیوی ہوندی ہے جدوں دا شوہر کیتے ٹر جائے نا تو فرمایا گھر دی بھی حفاظت کرے, مال و دولت دی بھی, تو اپنی عزت دی بھی حفاظت کرے. یہ اچھی بیوی. اور یہ نال ہی لگ جائے ایک حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اللہ رسول نو مننے, 5 نمازاں پڑھے, روزے رکھے اور اپنے شوہر دی اطاعت کرے, 4 گلاں فرمایا جنت دے جیڑے بوئے چو دل کرے داخل ہو کے جنت میں ٹر جائے. اے عورتاں واسطے بندے خوش ہو گئے کہ چنگا عورتاں نو آئی سمجھا رہا مولوی. تہاڈی واری بھی آ گئی ہے, تکڑے ہوو ذرا, مہربانی فرماؤ, تانوں بھی سنائی جاواں گل ہے. ادھر دیکھا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں سے حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں اور اپنے گھر والیوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہوں. پہلی بات. دوسری بات ادھر سنیا جے, یہ روایت ہے, یہ دی شرح دے وچ بھی علماء لکھا روایت بھی ہے. اور وہ کیا ہے فرمایا, ادھر سنیا جی, فرمایا وڈا بد اخلاق ہوئے جیڑا باہر تے بڑا ہس ہس کے گلاں کرے تے گھر بڑے تے لڑائیاں شروع کر چھڑے اپنی بیوی بچن. اے وڈا بد اخلاق جی. سارے بڑے گئے. اللہ دے بندے سمجھا کرو, اوے باہر جی میں خوش ہوندے ہو گھر بھی جی خوش رہے. آوے کو بندے وچ کہندے بالکل ٹھیک ہے. اوے سنیو یہ گلاں, میں صرف سادہ جہا بندہ, میں سادہ گل کرنا, بہتا سیریس ماحول مینوں ویسے ہی نہیں چنگا لگدا. وڈا بد اخلاق ہوے جڑا باہر تے خوش ہوندا تے گھر چل کے بد اخلاقی کردا. گھر دے نال بد اخلاقی نہ, بیوی بچے نال بد اخلاقی نہ کریا کرو. علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ دے والد گرامی فقیہ العصر مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کتاب لکھی ہے حقوق زوجین. اودے وچ آپ نے نا ایک اقتباس لکھیا, میں تانوں سناواں. پوچھا گیا کہ ساریاں تو چنگا شوہر کیڑا ہے, تو فرمایا یہ بھی دسیے ساریاں تو گندا کیڑا ہے. فرمایا ساریاں تو گندا شوہر ہوے
ਜਦੋਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਬੀਵੀ ਵੀ ਡਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਆਖੇ ਪੁੱਤਰੋ ਛੇਤੀ ਸੌਂ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਸਮਝਣ ਵੀ ਜੱਲਾਦ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸੌਂ ਜਾਈਏ, ਬਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਣੇ ਕਹਿਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੌਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤਕੜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੋਲੋ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੋਲਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰੱਤੀ ਹੂੰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਦਨੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ اور اپنے بچے دعوت اسلامی داخل کرو، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ اللہ کریم آج 14 اگست کا دن گزریا، میرے ملک وطن عزیز پاکستان نو استحکام و سلامتی عطا فرمائے، برکت دے وے۔ جس جذبے دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام تے اے بنیا سی، سانو او نظام مصطفیٰ قائم کرنے دی توفیق عطا فرما چھڑے، اور ساڈے ملک دے اندر جڑا قتل و غارت اور اے جو کچھ جاری و ساری ہے لٹ پونا، خدا اس تو دور کر کے نظام مصطفیٰ سانو عطا فرمائے، آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علیہ